السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ اپنا عامل خود بنی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، عملیات کے کئی شعبے ہیں اور انہی شعبوں میں سے ایک تسخیر حاضرات و موکلات ہے، لیکن اس میں اکثر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وجہ بے صبری، بے اعتمادی، غرور، تکبر، انتقام، کینہ، حسد اور اس طرح کے لاتعداد وجوہات۔ اکثر لوگوں کے سامنے کچھ شرائط ہوتی ہے: پرہیز جلالی، پرہیز جمالی، ترک حیوانات، ترک لذات، ترک شہوات۔ یہ سچ ہے، لیکن ناکامی اس کو ان چیزوں سے نہیں ہوتی۔ ناکامی جو ہوتی ہے انسان کو، وہ تکبر، بے اعتمادی، بے یقینی، لالچ، حرص اور اس طرح کے لاتعداد مسائل سے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو بات گھس چکی ہے وہ یہ گھس چکی ہے کہ جنات آئیں گے، حاضرات آئیں گے تو ہم پلا لڑکی کو اٹھا کر لائیں گے، ہم پلا کے ساتھ یہ کر لیں گے، پلا جگہ سے ہمیں یہ ملے گا، پلا سے یہ ملے گا۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں یہ طاقت اس لیے دیتا ہے کہ ہم کسی کا بھلا کر لیں، تب یہ چیزیں ہمارے پاس خود بہت آ جاتی ہے، ورنہ تھوڑا سا محنت کر کے تو آ ہی جاتی ہے۔ آج میں ایک عمل حاضرات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ یوٹیوب پر پہلے سے موجود ہے، لیکن اصل چیز یقین، اعتماد، بھروسہ ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، جس کے بارے میں اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ میں اس کو شاگرد نہیں کہتا، لیکن وہ مجھے استاد مانتا ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کے پاس یہ حاضرات ہے اور اس نے یوٹیوب سے ہی لے کر حاضرات کی، لہٰذا جو اس حاضرات کو کرے اور پھر بھی ناکامی ہو تو یہ نہ کہے کہ عمل جھوٹا تھا، بلکہ یہ سوچے کہ میری غلطی کہاں پر تھی۔ اس کی حاضرات تقریباً 15-11 دن کے بعد ہی ہو جاتی ہے، لیکن عمل 40 دن ہی کرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ تاکہ آپ کی قوت بڑھ جائے اور پھر یہ حاضرات زندگی بھر کے لیے بلکہ آپ کے نسلوں تک کے لیے کام آ جائے۔ حاضرات کا طریقہ میں بتا دوں، آسان سا ہے۔ روزانہ ایک وقت، ایک جگہ کی پابندی کے ساتھ 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آسان سا عمل ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ حصار کیا کرنا ہوگا؟ حصار آخری 4 قل پڑھ کر اپنے ارد گرد دائرہ کھینچ لیں، ہاتھ سے، چوڑی سے، چاک سے، کسی بھی چیز سے، بس آپ اپنے آپ کو محفوظ اطمینان کر لیں۔ دوسرا حصار میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے، 24 گھنٹوں کا حصار۔ وہ اگر کر لے تو اچھا ہے، نہ کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس میں کیونکہ آیت الکرسی میں خود حفاظت ہے، تو یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہمیں رجت ہوگا، ہمیں نقصان ہوگا، ہمیں کسی بیماری میں مبتلا کرے گا۔ ہاں، اگر آپ کی نیت غلط ہوگی تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ آپ کو کوئی رجت، کوئی نقصان، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آیت الکرسی میں تو خود حفاظت ہے انسان کے لیے، تو پھر آیت الکرسی سے آپ کو نقصان کیسے ہوگا؟ اس بات کو ذہن نشین کر لینا۔ حاضرات کا طریقہ کیا ہوگا؟ بچی کو سامنے رکھے، ساتھ ایک شیشہ رکھے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی بچی پر پڑھ کر پھونک کے اور بچی سے کہے کہ شیشے میں دیکھے یا آنکھیں بند کرے تو اس کے سامنے سب کچھ نظر آ جائے گا۔ یہ 11 دنوں کے بعد بھی حاضرات شروع ہو جاتی ہیں، لیکن چلہ 40 دن ہی کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر 15 دن گزر گئے، 21 دن گزر گئے، کچھ محسوس نہ ہوا تو بچی پر حاضرات کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ حاضرات نہ ہوا تو پریشان نہ ہونا، عمل کو کرتے رہیں۔ پھر بات یہ کہہ دوں کہ یہ حاضرات خود میرے ایک ساتھی کے پاس ہے، اسی سے میں نے اجازت لیا، حالانکہ یوٹیوب پر ہے یہ بھی بتا دوں، اسی سے میں نے اجازت لے کر یہ عمل
ابھی اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، یعنی بتانے جا رہا ہوں۔ تو کوئی حساب کر لے، نہ کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ پرہیز کیا ہے؟ 2 پرہیزیں آپ نے کرنی ہے۔ ایک مباشرت یعنی ہم بستری، زنا، بیوی سے ملنا، یہ سب ایک ہی پرہیز میں آتا ہے، مباشرت۔ دوسری پرہیز جو آپ نے کرنی ہے، گوشت نہیں استعمال کرنا۔ گوشت اس لیے نہیں استعمال کرنا کہ آپ کے اندر پھر ایک بے چینی سی ہو جاتی ہے، ایک کشمکش ہو جاتا ہے۔ اگر غلطی سے کھا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کر لے کہ آپ گوشت نہ کھا لیں۔ اب اگر میں بتا لوں کہ آپ گوشت بالکل ہی نہ کھائیں اور آپ کھا لیتے ہو تو پھر انسان کے نا ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، عمل یہ ہو گیا یہ ہو گیا، تو ایسا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بے چینی، ایک گھٹن انسان کے اندر ہو جاتی ہے جو کہ عمل میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے، بیماری کا سبب بن سکتا ہے، اور پرہیز شرائط بھی ہے۔ کوئی اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو واٹس ایپ پر رابطہ بھی کرے، لیکن یہ بتا دو کہ یہ عمل صحیح ہے۔ اس کو کوئی اگر واقعی عملیات حاضرات ان چیزوں سے وابستہ ہیں، یا اس کا شوق رکھتے ہیں، یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ حاضرات انشاءاللہ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میں نے حاضرات پر ویسے کئی ویڈیو بنائی ہے، اپلوڈ کی ہے، لیکن صحیح ہے، غلط کوئی عمل نہیں ہوتا، یہ بھی بتا دو۔ لیکن یہ نا، جب انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور چاہے جس فیلڈ میں بھی، جس مسائل میں بھی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اسی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، پھر یہ کہہ دوں کہ ایک ساتھی نے دیا ہے اور اس کے پاس یہ حاضرات ہے۔ الحمدللہ میں کئی مریضوں کے کام انہی سے کراتا ہوں، یعنی اکثر لوگ مجھ سے اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو میں اسی کی ذمہ ڈالتا ہوں، اس سے کرواتا ہوں۔ میری مصروفیت تو زیادہ نہیں، لیکن میری قوتیں کمزور ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ کام تم کر کے مجھے دو، تو دیتا ہے، اور الحمدللہ بہت صحیح دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کر لے، اور جو لوگ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس عمل کو کر لے۔ میں بھی اس سے انشاءاللہ رابطہ بھی رکھوں گا، اس کی نگرانی بھی کروں گا، لیکن یہ عمل کر لے جو چاہتے ہیں کہ حاضرات کا عمل۔ ابھی آج ہی کا بات ہے، جب یعنی میں جس دن یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک ساتھی نے مجھے کال کیا کہ میرے پاس سورہ یاسین کے حاضرات ہیں، لیکن سوالات جوابات صحیح نہیں دیتے۔ چند گھنٹوں کا عمل کیا تھا، تو میں نے کہا یہ کر لے، پھر کہنے لگا اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مجھے آیا غصہ، اس کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن پھر میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ عمل میں آپ کو دے رہا ہوں صحیح، جو آپ کے نسلوں تک کام دے سکے۔ اب تم بہانے کرنے لگے، جب میں چھپاتا نہیں ہو تو تم کیوں اس میں یعنی اپنے ناگواری ڈال رہے ہو؟ کر لو اللہ کے بندے عمل، آپ کو اگر شوق ہے عملیات کا تو کر لو۔ تو ایسی بھی ہے، میں ان لوگوں سے درخواست کروں گا، منت کروں گا کہ جو واقعی آنا چاہتے وہ اس عمل کو کر لے، یا جو کہتے کہ ہم نے اتنے کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ اس کا بہت رزلٹ مل جائے گا۔ ارے اگر حاضرات نہ بھی ہوا تو حفاظت تو ہوگی۔ خود ہی سوچتے آیت الکرسی کی فضائل و برکات میں گھوم جائے تو بہت ساری راز و رموز آپ پہ کھل جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے اکثر کام یہی حاضرات کر کے دیتی ہے، تو اس لیے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ تو بات کو یہاں پر ہی ختم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ کسی اور موضوع پر پھر کبھی بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔